السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانا یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا ہوگا، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ کہنا ہے کہ میت کو کندھا دینے سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ ان سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے، 5374 تقریباً ان سے احادیث مروی ہے، اور یہ سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیے۔ ان کے تعلق سے آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دین کے علم کہ وہ حاصل کرنے کے بہت مشتاق تھے، بہت شوق رکھتے تھے، اسی لیے بعض صحابہ کرام روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے باہر بھی جاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ علم کی تلاش کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے غرض سے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں ایک حدیث کو بھی سیکھ لوں، ایک حدیث کو جان لوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو مقام دیا کہ آج سب سے زیادہ حدیث کو ہم تک پہنچانے میں اگر کسی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیے، اور ان سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، تقریباً 5374 احادیث ان سے مروی ہے۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا، جو میت کو غسل دے، فلیغتسل، چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ من غسل میتن، جو میت کو غسل دے یعنی میت کو جو نہلائے، فلیغتسل، چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے۔ ومن حملہ، اور جو اس کو اٹھائے یعنی میت کو جو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان تک لے کر جائے، فلیتوضأ، تو چاہیے کہ وہ بھی وضو کرے۔ اخرجہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے بھی، اور ترمذی نے بھی، اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ وقال احمد، اور احمد نے کہا، لا یصح فی ھذا الباب شیء، اس باب میں کوئی بھی اس کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے، جو میت کو غسل دے، چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور جو اس کو کندھا دے یعنی اس کو قبرستان تک لے کر جائے، چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب اس حدیث سے دو چیزیں سب سے بظاہر معلوم چل رہی ہے کہ میت کو غسل دینے سے غسل کرنا ہوگا، اور یہاں پہ فلیغتسل یہ امر کا صیغہ ہے۔ ایک اصول آپ ذہن کے اندر رکھیں، اصول فقہ کا ایک اصول ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ جب بھی شریعت میں کسی امر، کسی چیز کا حکم دیا جائے گا،
یا اس طریقے سے آپ سمجھے کہ کہیں پر امر کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت ہم سے وجوب کا تقاضا کر رہی ہے۔ جب بھی امر کا صیغہ استعمال کہیں پر بھی ہو تو وہ ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ شریعت ہم سے وجوب کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی کہ یہ چیز واجب ہے شریعت میں۔ ہاں الا یہ کہ وجوب سے ہٹانے کے لیے، اس وجوب کو استحباب کی طرف مائل کرنے کے لیے، محمول کرنے کے لیے کوئی قرینہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہاں پر امر کا صیغہ ہے تو یہاں پر بظاہر یہ معلوم چل رہا ہے کہ وجوب پر یہ بات دلالت کرتی ہے یہ حدیث، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اور جو ایک حدیث سے ایک قرینہ ہے وہ استحباب کی طرف مائل کر دیتا ہے، محمول کر دیتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ہے کہ دارقطنی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1796 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مائل کرتی ہے، محمول کرتی ہے استحباب کی طرف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہم میت کو غسل دیتے تھے، غسل دیا کرتے تھے تو بعض لوگ غسل کر بھی لیتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ نہیں بھی کرتے تھے، اس بات سے ثابت ہوا کہ غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر غسل واجب ہوتا تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام غسل نہیں کرتے۔ اگر غسل واجب ہوتا تو تمام صحابہ کرام غسل کرتے، لیکن نہیں، بعض صحابہ غسل کر لیتے، بعض نہیں کرتے۔ ایسا ان کے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے عظیم محدث میں سے اور یہ سب سے عظیم صحابی میں سے ہیں۔ ان کا خود قول ہے کہ ہم میں سے بعض غسل کرتے تھے اور بعض نہیں بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے کرے، اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہی ہیں کہ کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا اور نہیں کرنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو مستحب کا مطلب ہی یہی ہے کہ کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، لہذا یہ مستحب ہے۔ اگر میت کو غسل دیا جائے تو اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ دوسری بات، ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو اٹھائے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ بہت سارے لوگ حملہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حملہ کے معنی یعنی ارادہ کرنا، یعنی میت کو اٹھانے کا ارادہ، میت کو کندھا دینے کا جب ارادہ کرے تو چاہیے کہ کندھا دینے سے پہلے وضو کرے۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز اس کے اندر جو جاننے والی ہے کہ میت کو اٹھانا مقصود ہے، یعنی قبر تک، قبرستان تک لے جانا۔ تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حدیث سے تو کہا جا رہا ہے جو کندھا دے، جو میت کو لے کر جائے قبرستان تک، تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیے اس صورت میں بھی ایک بات ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ کوئی بھی استدلال کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح حدیث ہونا چاہیے، اور ہمیں عمل میں لانے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے، صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو بات بتایا جا رہا ہے من حمل و فلیتوضا، کہ جو کندھا دے چاہیے کہ وضو کرے، یہ ایک طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے بات۔ اس کے اندر بہت اختلاف ہے، بہت سارے علماء کا، بہت سارے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے، یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اس الفاظ سے معلوم جو چل رہا ہے کہ وضو کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ ویڈیو بہت تفصیل سے ہو جا رہی ہے، بہرحال یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں، اسی طریقے سے میت کو اٹھا کر قبرستان تک لے جانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلول۔ عبداللہ بن ابی بکر یہ ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ، اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ایک تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ
اچھا ایک چیز بہت سارے لوگ یہاں پہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، بن محمد بن عمرو بن حزم یہاں پر مراد ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بکر یہ تابعی ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، 135 ہجری کے اندر ان کا وفات ہوا۔ ان کے والد جو عمرو بن حزم ہیں یہ صحابی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان فی الکتاب الذی، کہ بے شک فی الکتاب، کتاب سے مراد آپ لے لیجئے خط یا وصیت، خط لیں سب سے بہتر، کہ بے شک خط میں الذی، جس کو کتب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے لکھا تھا، یہ عمرو بن حزم، عمرو بن حزم کے لیے، کہ اللہ یمس القرآن، کہ قرآن کو نہ چھوئے، الا طاہر، مگر طاہر، رواہ مالک، اسے مالک نے روایت کیا ہے، مرسل اور مرسل بھی بتایا ہے، اور اس کو موصول نسائی نے اور ابن حبان نے قرار دیا، اور یہ معلول ہے۔ اس حدیث کے اندر بس آپ یہ جان لیں کہ قرآن کو، اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو صرف طاہر، دیکھیے حدث طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حدث اکبر، ایک ہوتا ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر کہتے ہیں کہ مان لیجئے بیوی سے ہم بستری کیے، جنبی ہو جائے، ایسا کوئی کام جس پہ غسل واجب ہو جائے، بیوی سے ہم بستری کرنا، غسل کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو حدث اکبر اگر کسی کو لاحق ہو گیا ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے، تو اس صورت میں قرآن کو چھونا اس کے لیے حرام ہے، منع ہے، ممنوع ہے۔ لیکن جس کو حدث اصغر ہے، یعنی کہ صرف نواقض وضو میں سے حدث اصغر، جس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، آپ یہ مفہوم سمجھ لیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، قرآن کو چھو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا کہ قرآن کو صرف طاہر شخص چھوئے گا، اس سے یہ استدلال کرنا کہ وضو کی حالت میں ہی ہونا ضروری ہے، وضو کی حالت میں ہی چھونا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں حدث اکبر کی حالت میں آپ نہیں چھو سکتے، حدث اصغر کی حالت میں چھو سکتے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم اس باب کے اخیر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مزید حدیث کو سیکھنے کی اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔